اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آؤ قرآن سیکھیں کے ساتھ میں ابرار حسین عرفانی۔ قرآن کریم نور ہے، پروردگار عالم نے اس نور کو بھیجا ہے تاکہ ہم نورانی ہو سکیں۔ نور مقام عمل میں یہ ہے کہ جو چیزیں اس کتاب میں خدا نے ہمیں نورانی بننے کے لیے بھیجا ہے ان پہ عمل کریں، جھوٹ نہ بولیں، کسی دوسرے کو دھوکہ نہ دیں، جو چیز اپنے لیے چاہتے ہیں اس چیز کو دوسروں کے لیے بھی چاہیں، تو تب قرآن کریم بھی ہم سے راضی ہوگا اور اس کا بھیجنے والا رب بھی، خالق کائنات بھی ہم سے راضی ہوگا۔ تو ایک زبردست قسم کا معاشرہ بن سکتا ہے، ایسا معاشرہ بن سکتا ہے جو دوسروں کے لیے بھی نمونہ اور اسوہ بن سکتا ہے۔ سب تعریف کریں گے کتنے اچھے مسلمان ہیں۔ ناظرین، آج تک نہ کوئی گھرانہ سالم رہا ہے جس گھرانے میں اختلافات ہوں، جس گھرانے میں کرپشن ہو، جس گھرانے میں ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہوں، اور نہ وہ ملک سالم رہ سکتا ہے۔ تو آئیے ہم اپنے اس پیارے ملک کو بنائیں، مل کر بنائیں، اس کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ ہم محبت کریں، اور محبت کی علامت یہ ہے کہ جن چیزوں سے یہ پیارا ملک بدنام ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، ان چیزوں سے ہم اجتناب کریں ان چیزوں سے جو ہمارے اس ملک کے لیے نقصان دہ ہیں۔ کون سی چیزیں مضر ہیں اور نقصان دہ چیزیں ہیں ہمارے اس پیارے ملک کے لیے؟ دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، کرپشن کرنا، دوسروں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل کرنا، چھوٹے چھوٹے مسائل پر کیسز کرنا، زندگی بھر کچہریوں میں اور کیسز میں وکلا لینے میں اپنے ٹائم کو ضائع کرنا اور ایک دوسرے کو ہرانے کے چکروں میں رہنا، یہ ایک مسلمان کا کام نہیں ہے۔ آئیے ایک دوسرے کا حقوق کا خیال رکھیں اور اس کتاب الہی پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی نورانی بنیں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہم سے خوش ہوں گے اور پروردگار عالم بھی خوش ہوں گے، ہماری دنیا بھی سدھر جائے گی اور آخرت بھی سدھر جائے گی۔ آئیے ہم اس نورانی کتاب اور اس وحیانی کتاب، اس الہی کتاب کو پڑھنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ساتھ آیات پر جو باتیں، جو چیزیں، جو دستورات، جو قوانین بتائی گئی ہیں اس کتاب میں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 کی تلاوت کریں گے، اور آہستہ آہستہ اسی انداز اور اسی طریقے سے توڑ کر، بخش کر کے، حرف کر کے پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہر سطح فکری کا فرد بھی انشاءاللہ سیکھ سکے۔ اور اس روش کے ذریعے سے، اس انداز اور اس طریقے سے جب ہم پڑھیں گے تو ہمارا لہجہ بھی ٹھیک ہوگا اور ریڈنگ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھیں، جواب دیں آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما، ولما، آپ اس کو توڑ کے کس طریقے سے پڑھیں گے؟ لم ما۔ اگر آپ یہاں پہ لما کے بعد، میم کے بعد زبر کو نہ کھینچیں، اس کو تھوڑا بھی طول نہ دیں تو یہ حرف غلط ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ ولما ہوگا۔ تو اسی لیے زبر کے بعد الف ہے، اسے ضرور کھینچیں گے، اور لام اور واو کے بعد الف نہیں ہے، اسے کبھی نہیں کھینچیں گے، فوراً ادا کریں گے۔ لم ما جا۔ یہاں جیم میں بھی، جیم کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، زبر کے بعد الف ہے، اسی لیے اس زبر کو تھوڑا سا کھینچیں گے۔ ولما جا اگر یہاں الف ہوتا تو کیا پڑھتے؟ آ پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ اور یہ صحیح نہیں ہے۔
و لم ما جا ہم کی بم الگ سے پڑھیں گے تو کتابن پڑھیں گے، کتابن ملائیں گے تنوین کے بعد، حروف یرملون میں سے ہے، ان 6 حروف میں سے ہے، اسی لیے اس تنوین کو بعد والے حرف میں ملا کر پڑھیں گے۔ کتابم کیا پڑھیں گے؟ کتابم من من عین الگ سے قانون کو رعایت کیے بغیر ان پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ عین عین، کیونکہ نون ساکن کے بعد دال آیا ہے، یہ حرف دال سے پہلا والا نون حرف دال کے مخرج میں چھپائیں گے، کس کو؟ نون کو۔ کس طرح پڑھیں گے؟ ان دلہ نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ عند اللہ، کیا؟ عند اللہ عند اللہ، عند اللہ دل دل لا لا ہی ہی مو مو صد صد دی دی قل قل لی لی ما 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 ع ہم ہم و و کا کا نو نو من 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 قبل قبل لو لو یہاں من قبل میں بھی اسی طریقے سے اگر ہم پڑھیں کیا من قبل تو یہ واضح اور ظاہر ہوگا نون، لیکن نون کے بعد ان حروف میں سے وہ حرف آیا ہے قاف کہ جن میں اخفا کیا جاتا ہے، یعنی نون کو قاف کے مخرج میں چھپائیں گے۔ وہ کس طریقے سے چھپائیں گے؟ من قبل من قبل 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 لو لو یس یس تف تف تی تی حو 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 اب یہاں پہ ہو نہیں پڑھیں گے، کیا؟ حو حو نہ نہ ع ع لل لل لا لا ذی ذی نہ نہ کہ کا بہت سے لوگ یہ کفروں میں کیا کہتے ہیں؟ کافارو پڑھتے ہیں، کیوں؟ زبر کو تھوڑا سا بھی کھینچیں گے تو ایک الف اپنی طرف سے وجود میں لائیں گے، تو یہ حرف غلط ہوگا۔ کا کا ف ف رو رو ف ف لم لم ما ما جا جاء ہم هم ما ما ع ع ر ر فو فو کا کا ف ف رو رو اگر یہاں پہ پیش کو نہ کھینچیں تو غلط ہوئے گا، فرو بھی ہی یہ غلط ہوگا۔ کا کا ف ف رو رو بی بی ہی 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 نہیں پڑھیں گے، ہی ہی ف ف لا لا نہ نہ تل طل لا لا ہی ہی ع ع لل لل کا کا فی فی ری ری نہ۔ نہ آپ اس آیت کو میں ایک مرتبہ پڑھتا ہوں پھر ہر ایک پڑھیں گے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ پڑھیں آپ۔ ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم احسنتم، آپ بعد والی اسی آیت کو آپ بھی پڑھیں، اسی آیت۔ ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم احسن، اور آپ بھی پڑھیں۔ ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم احسن، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم احسنتم، من نون میں قلقلہ ہونا ہو، من عند اللہ۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا مل کے جواب دیں۔ وكانوا من قبل
يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين فلعنة الله على الكافرين. اسی آیت کو ابتدا سے پڑھیں، پوری آیت کو، ولما سے پوری آیت پڑھیں. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم من عند الله دوبارہ من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. احسنتم ماشاء اللہ. افسر جان. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. احسنتم. آپ افسر آصف. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. احسنتم. ابرار. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. احسنتم. اب بعد والی آیت توڑ کے پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھیں گے اور میں بھی. بی س مش ت رو بی ہی ان. ویسے انفسہم ہے کیا، لیکن نون کے بعد فے آیا ہے، تو اس فے میں کیا کرتے ہیں، نون کو چھپاتے ہیں. تو کس طرح چھپائیں گے، انفسہم. کیا، انفسہم. ہونٹوں سے مکمل ہوا کو نہیں روکیں گے، ہوا کا فلو، ہوا کا جریان باقی رہے گا. انفسہم انفسہم. انفسہم. این یک فر رو بی ما ان. اصل میں انزل اللہ. کیا، ان نون کے بعد زے ہے، اور زے میں نون کو کیا کریں گے، اخفا کریں گے، چھپائیں گے. انزل اللہ. انزل اللہ پڑھیں. انزل اللہ. بی ما انزل. پہلے لام کو موٹا نہیں کریں گے، ہے نا، فقط اللہ کے لام کو. انزل اللہ بو. اب با کو موٹا نہیں کریں گے، با کو وہیں طبیعی حالت میں بو. ین. یہاں تنوین کے بعد حمزہ آیا ہے. حمزہ کن حروف میں سے، حروف حلقی میں سے ہے. وہ 6 حروف آ جائیں تو یہاں پہ تنوین کو کیا کرتے ہیں، ظاہر کر کے پڑھتے ہیں.
بغیوں نہیں پڑھیں گے, بغیوں نہیں پڑھیں گے, بلکہ واضح کر کے پڑھیں گے. کیا کہیں گے؟ بغین بغيا ان ینزل اللہ. أن ينزل الله اگر رکیں گے تو بغیا ہوگا. کیا پڑھیں گے؟ بغیا بغيا این أن یو ينزل نزل الله اللہ هو من. من یہاں دوبارہ نون فے کے نزدیک اخفا کریں گے. من من فضل فضل لی له ہی على لا می من یشاء من من عبادہ ہی. هي یہاں تک پڑھتے ہیں. آپ توڑ توڑ کے پڑھیں ابتدا سے. علی محمد ولم ما نہیں, دوسری آیت سے. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله. دوبارہ فے اخفاء فا میں من فضل من فضله على من يشاء من عباده. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور بعد ف با او بی غ گہ نہیں پڑھیں گے. غ دیکھیں حرف ضاد ان مشکل ترین حروف میں سے ہے کہ جو خصوصاً والضالین میں ہر کوئی اس سے غلط پڑھتا ہے. اس میں اس کو پڑھنے میں مختلف طریقوں سے یا صحیح نہیں پڑھتے ہیں یا بہت مشکل سے ادا کرتے ہیں. اس کے لیے یہ ہے کہ تھوڑا سا اسے موٹا کرنا پڑے گا. زبان کو اوپر کے سائڈ میں جائے یہاں لگے, حتیٰ آگے بھی لگے, لیکن زے اور دال کی آواز میں نہ آئے, یعنی باریک ادا نہ ہو. ان دونوں کی آواز میں بھی آئے, لیکن اگر موٹا ادا ہو تو نماز کے حد تک کافی ہوگا. زہ بھی غلط ہے, دا بھی غلط ہے, غضب بھی غلط ہے, غضب بھی غلط ہے. کیا پڑھیں گے؟ بن. اسی طریقے سے غیر یہ دونوں طریقے ٹھیک ہیں. بی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب یہاں پہ ولا الضالین زے غلط ہے, ولا الضالین بھی غلط ہے, ولا الضالین یہ دونوں ٹھیک ہے. بس یہ ہر ایک کو انشاءاللہ یہ بات سمجھ میں آئی ہے. بہت آسان ہے. ولا الضالین تھوڑا سا موٹا ادا کرنا زبان کو سائڈ پہ لگا کے, اور ولا الضالین دال کو موٹا ادا کریں گے زبان کو سائڈ پہ لگا کے, تو یہ حرف ٹھیک ہوگا. لیل کا فی ری نہ بم مہ ہی نن. یہاں بھی عذابن میں جو با ہے, با کے اوپر تنوین ہے, تنوین دو پیش, ٹھیک, تنوین رفع. اس کے بعد میم ہے, تو تنوین میم میں کیا کریں گے؟ ادغام کریں گے, میم کو ڈبل پڑھیں گے, عذاب مہین. اچھا آپ سرجان پڑھیں اسی کو توڑ توڑ کے. با او بی غ بن علا غ
بن ماشاءاللہ. و پہلے والے غضب میں تنوین ہے غضبن، آپ نے اس کو آشکار اور واضح کر کے کیوں پڑھا؟ وجہ کیا تھی کہ تنوین کے بعد کون سا حرف آیا؟ حروف حلقی میں سے آیا ہے. کون سا حرف؟ حروف حلقی میں سے عین آیا ہے. تو یہاں اس تنوین کو غضبیوں نہیں پڑھیں گے، غضبن ملا کر نہیں پڑھیں گے. کیا کریں گے؟ اسے الگ سے پڑھیں گے واضح کر کے. اسے کیا کہتے ہیں؟ اظہار. اظہار. شاباش، آپ نے صحیح پڑھا. اور بعد والے غضب کے بعد واو آیا ہے، وہاں بھی غضبن ہے، تو اس کو کیا کریں گے؟ ملا کے پڑھیں گے. بعد والا حرف کو ڈبل پڑھیں گے، غضبیوں ولیل، ملانے کی صورت میں. اگر نہیں ملائیں گے تو غضب علی غضب وللکافرین اس طرح پڑھیں گے. شاباش، پڑھیں آگے. غضب وللکافرین. نہیں توڑ کے آرام سے. غضب الف بے پڑھنا ہے. اس روش کا فائدہ یہ ہے کہ جس بچے کو یا جس فرد کو بھی الف بے کی پہچان ہو، حروف تہجی کو پہچانتا ہو، تھوڑا بہت 1-2 پارے اگر اس روش سے پڑھے، اس انداز اور اس طریقے سے، تو وہ پورے قرآن کریم کو اس انداز سے پڑھ سکتا ہے. وَلِلْ چلیں. وَلِلْکافرین عذاب مہین. آفرین، شاباش. اب اسی آیت کو ابتدا سے آپ پڑھیں. اسی آیت کو علی محمد. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. احسنتم. اسی آیت کو آپ بھی پڑھیں افسر جان. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. احسنتم. ابرار بھی پڑھیں اس آیت کو. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. احسنتم. آصف. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. احسنتم. اب میں ایک مرتبہ پڑھتا ہوں، آپ سنیں. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قبل يستفتحون على الذين كفروا وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من
فضله على من يشاء أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.